السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ بھائی کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا عورت اور مرد کے نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اہم ٹاپک، بہترین بیان۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کمال کی ہونے والی۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، سنتے ہیں محمد علی مرزا کا بہترین بیان۔ سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء گنوائے۔ دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 4، 2 ہاتھ 6، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا، یعنی پیشانی اور ناک ایک عضو شمار کیا، یہ 7واں۔ یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہے۔ اچھا، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے۔ اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا۔ وہ بھائی میرے، اونٹ کو چھوڑیں، اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں۔ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو، آپ خود بتا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے، اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے، اور اس کی پوری سند جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدرک للحاکم میں بھی اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے۔ ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں، اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر۔ کیوں؟ اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے وہ یہ کر لے۔ اس میں حسن بصری مدلس تھے، اس میں شریک مدلس۔ ہم یہ نہیں میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایک اصول رکھیں گے۔ اور میں نے کئی اہل حدیث بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے۔ رکوع میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے، جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے۔ ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں پر سینے پر باندھتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی ترمذی کی بغیر رفع الیدین والی حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے، اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے، لہذا یہ بھی ضعیف ہے۔ تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا، جو چاہے میرے حق میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی، ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ۔ 17واں پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے لگ کر دیتے، دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے، اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے، دونوں طرح ثابت ہے۔ اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سمیٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے۔ پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنن ابی داؤد نسائی میں ہے، یہ آخری الفاظ جو ہیں کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں، یہ الفاظ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڑیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ نہیں ہوتے مڑ کے، بعض نے پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ پاؤں اگر اٹھ جاتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے، دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں۔ یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ سجا جڑا انگوٹھا ہوتا ہے قلعہ ہوتا ہے نماز دا، دایاں انگوٹھا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایون بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، یہ حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے، ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا تو انگوٹھا ہل گیا تھا۔ اسی طریقے سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا، یہ اہم ہی مشہور ہے۔ بہرحال سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ، اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو۔ ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی، کونیاں اٹھا کر،
اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا۔ ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، جنرل وہی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں۔ باقی یہ کہنا جی وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں، تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گی۔ اس حساب سے اگر پردہ نہیں ہے تو پھر مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے، ان کو بھی اس طرح بچھ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ، تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا، یہ جس طرح عورتیں عموماً پڑھتی ہیں، یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ 19 نمبر سٹیپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکوع میں ہیں، صرف فرق ہے ایک، وہاں سبحان ربی العظیم اور یہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیتے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، باقی وہی ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔